روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہے؟ نمبر 1، حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا۔ بخاری کی روایت ہے 1926 اور 1931۔ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں یہ جائز کام ہے۔ بعد میں نہا لے، مثلا فجر کا وقت ہے تو روزہ رکھنے کے بعد ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مہلت نہیں ملی، اگر وہ نہاتی ہے تو سب لوگوں کا روزہ جاتا ہے، اس لیے وہ سحری بنا کے سب کو بھی کھلائے گی، خود بھی کھا لے گی، اور اس کے بعد جو ہے اذان ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، اذان کے بعد سہولت کے ساتھ وہ نہائے، غسل کر کے نماز ادا کرے۔ روزے کا وقت اگرچہ شروع ہو چکا لیکن ایسا کرنا جائز ہے۔ آج ہم وہ امور دیکھ رہے ہیں نا جو جائز امور ہے۔ دوسرا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں پانی چلا جائے گا تو جانے کیا ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہے، تھوڑا سا منہ فریش بھی ہو جاتا ہے وضو سے، اور یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2366 اور 142۔ اسی طرح مسواک کرنا، بخاری قبل الحدیث 1934 سے ثابت ہے، کتاب الصوم باب السواک میں۔ مسواک کرنا جائز امر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے ٹیکا لگوانا، ایسا ٹیکا جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو، اس کی حیثیت بیرونی دوا کی ہے جو معدے میں نہیں جاتی، کیونکہ کھانے پہ پابندی ہے نا، جو آپ منہ سے لے کے جائیں۔ اگر کوئی یعنی وائٹمن کا ہے یا کوئی قوت والا ٹیکا ہے، کیلشیم کا انجیکشن ہے یا آئرن کا ہے، ایسا انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا، لیکن اگر دوا ہے تو دوا میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ٹیکا معدے میں نہیں جا رہا۔ پانچویں چیز ہے تیل لگانا اور کنگھی کرنا، بخاری قبل الحدیث 1913 سے ثابت ہے۔ چھٹی چیز ہے گرمی کی وجہ سے غسل کرنا، ابو داؤد کی روایت ہے 2365۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غسل کر لیتے ہیں تو ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، تو پھر تو روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر روزہ کوئی یعنی کڑھائی میں ڈال کے رکھنے کا نام تو نہیں ہے خود کو، کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ایک مخصوص مشقت میں ہی رہے۔ اگر آپ کو گرمی لگی ہے آپ غسل کر لیں، غسل کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک سے زائد بار کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ساتویں چیز ہے ناک میں دوا ڈالنا، بخاری بعد الحدیث 1934 سے پتا چلتا ہے ناک میں جب دوا ڈالی جائے تو اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ ناک پک گیا، آپ نے کوئی دوا لگا لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، ایون قطرے بھی ڈال لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز ہے ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، بخاری قبل الحدیث 1930 میں، شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے۔ اور نویں چیز ہے نکسیر آنا، اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے روزے کو نقصان نہیں۔ فتاوا میں یہ والیوم 10 پیج 264 پر ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز ہے ٹیسٹ کے لیے خون دینا، 11ویں پچھنے لگوانا، بخاری 1938 اور 39 پر ہے۔ 12واں سرما لگانا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح سے کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا، فتاوا میں یہ والیوم 2 پیج 129 پر ہے۔ 14واں بیوی کو کس کرنا یا معانقہ کرنا، جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہو تو بوڑھے آدمی کے لیے خطرہ نہیں، نوجوان کے لیے خطرہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے 2387۔ 15واں دانتوں میں دوائی ملنا لیکن حلق تک نہ لے جائیں۔ 16واں میک اپ کرنا، چہرے کو خوبصورت بنانے والی اشیاء مثلا کوئی ایسا سوپ ہے یا آئل وغیرہ جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح سے کریمز کا یا لوشنز وغیرہ کا معاملہ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فتاوا کی روایت ہے والیوم 2 پیج 127۔ 17ویں چیز ہے ٹھنڈے پانی میں نہانا اور غوطے لگانا، ایک ہے ویسے واش روم میں نہانا، ایک ہے سوئمنگ پول پر نہانا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 18واں کھانا چبا کر کسی بچے کے منہ میں ڈالنا، اگر بچے کو کوئی اور کسی طریقے سے نہ کھلا سکتا ہو، چبا کر منہ میں ڈال کر کوئی کلی کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 19واں ہے خوشبو لگانا، ابن تیمیہ مجموع الفتاوا والیوم 25 پیج 241 پر ہے۔ خوشبو لگانے سے والا روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے جانتے ہیں؟ خوشبو لگانے سے انسان اگر غمزدہ بھی ہو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، سنبھل جاتا ہے۔ خوشبو انسان کی طبیعت پر اچھی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 20واں تھوک نگلنا، اتنا بھی کیا محتاط ہونا کہ تھوک بھی نہ نگلے، تھوک نگلنے میں کوئی حرج نہیں، بخاری قبل الحدیث 1930 ہے۔ 21واں ہے بلا اختیار مکھی وغیرہ کا اندر چلے جانا، بخاری قبل الحدیث 1933۔ اور یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو پھر شبہ ہو جاتا ہے کہ آیا ہمارا روزہ درست ہے یا نہیں۔ اس طرح 22ویں چیز ہے دانتوں سے خون نکلنا، فتاوا میں یہ والیوم 10 پیج 267 پہ ہے۔
اور 23واں بچے کو دودھ پلانا، دودھ پلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر دودھ پلانے والی ماں روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد کے دنوں میں قضا دینی ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ اس عرب ادیبہ کی 10 نصیحتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو کی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بڑی اہم نصیحتیں ہیں. پہلی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا. جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو. دوسری وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسری وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو. سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا. یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت اور کراہت نہ دلائے. اسی طرح سے چوتھی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں. غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح پانچویں وصیت اس نے کی کہ اے میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے. اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. چھٹی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے. ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے. اسی طرح سے ساتویں وصیت اس نے کی، میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا. تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی. آٹھویں وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا. شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا. ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ان کے قلب کو، ان کے دل کو غم زدہ کرنے والی بن جاؤ گی. نویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی. 10ویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو، اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، ان کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں
اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تمہیں بچائے۔